انسان اکثر سمجھتا ہے روزہ صرف 1400 سال پرانی ایک عبادت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن اور ایمان افروز ہے۔ یہ روزہ محض ایک رسم نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جنت کے اس روکے گئے درخت سے لے کر مدینہ کی تڑپا دینے والی تپتی ہوئی دھوپ تک روزے کا یہ سفر عبادت اور صبر سے لکھا گیا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ وہ پہلا موقع تھا جب انسان کو کسی چیز سے روکا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے، جنت میں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ کوئی کمی، ہر چیز موجود تھی، ہر نعمت میسر تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک درخت کو ممنوع قرار دے کر انسان کے لیے ایک امتحان کا دروازہ کھول دیا۔ یہ دراصل روزے کی روح کی بنیاد تھی، لیکن جنت کی اس خاموشی کو اس وقت توڑا گیا جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے وہ ناگہانی چوک ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب تم زمین پر جاؤ گے اور وہاں تمہاری آزمائش جاری رہے گی۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کی اور اپنے رب سے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے اس توبہ کی قبولیت اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو دھوپ کی شدید تابانی سے ان کے جسم کی وہ روحانی چمک کم ہو گئی تھی جو انہیں جنت میں حاصل تھی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھے۔ جب انہوں نے یہ روزے رکھے تو جس طرح چاند بتدریج روشن ہوتا ہے اور پورا ہو کر 14ویں رات کو مکمل چاندنی بکھیرتا ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اور روح کی وہ گم شدہ چمک واپس آ گئی۔ اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو ایام بیض یعنی سفید دن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر ماہ ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ دوستو، یہاں ایک اہم نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے لیے روزے ہی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ وہ روزہ انسان کو اس کی عاجزی یاد دلاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کی انا ٹوٹتی ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صدیاں گزر گئیں، انسانیت دوبارہ گمراہی کے راستے پر چل پڑی، شرک اور برائی نے پوری دنیا میں اپنے پنجے پھیلا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی۔ آخرکار اللہ کا وعدہ آ گیا اور طوفان نوح آیا۔ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور ساری دنیا غرقاب ہو گئی۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اس طوفان کا تفصیلی ذکر ہے۔ جب طوفان ختم ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور وہ دن تھا 10 محرم الحرام۔ یہی وہ دن ہے جس سے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اور ان کی امت کو اس تباہی سے بچا لیا گیا۔ یہ سنت صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو بھی اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف امتوں میں روزے کی روایت مختلف طریقوں سے جاری رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ وہ جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت کا انداز بہت منفرد تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ دوستو، غور کیجئے، لگاتار روزے رکھنا شاید آسان ہو، لیکن ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرنا نفس کی سب سے بڑی تربیت ہے۔ اس طرح انسان نہ تو دنیا سے بالکل منہ موڑ لیتا ہے اور نہ ہی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان توازن قائم رہتا ہے۔
پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہیں 3 دن کی خاموشی کا حکم دیا گیا۔ وہ بالکل تندرست تھے، بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کی زبان خاموش تھی۔ آج ہمارے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر روزے دار جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو ایذا دیتا ہے، تو اس کے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ دوستو، اگر ہم قدیم مصر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہاں کے لوگ بھی اپنے مذہبی تہواروں سے پہلے کئی دنوں تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا اسی طرح روح پاکیزہ ہوتی ہے اور خدا کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ اہرام مصر کے آثار قدیمہ سے ملنے والے نوشتوں میں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اس طرح یونان کے مشہور فلاسفر جیسے سقراط، افلاطون اور فیثاغورس بھی طویل عرصے تک فاقہ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خالی پیٹ دماغ تیز کرتا ہے اور غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ افلاطون کا قول تھا کہ جس نے اپنے پیٹ پر قابو پا لیا، اس نے اپنی زندگی پر قابو پا لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں روزے کو ایک مکمل ضابطہ عطا کیا، اس کے اوقات مقرر کیے، اس کی شرائط طے کی اور اسے اپنی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنایا۔ اسلام کی ابتدائی دور میں مسلمان مکہ مکرمہ میں شدید ترین مشکلات سے دوچار تھے۔ نہ صرف ان پر ظلم ڈھائے جاتے بلکہ معاشی پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو بھی میسر نہ تھا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب بن ارت اور دیگر غریب صحابہ کی زندگی فاقوں میں گزرتی تھی، لیکن ان مشکلات نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط بنا دیا۔ وہ بھوک اور پیاس کو اللہ کی راہ میں برداشت کرتے اور صبر کرتے۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہر ماہ 3 دن ایام بیض کے روزے رکھتے۔ یہ ان کی روحانی تربیت کا حصہ تھا تاکہ جب رمضان کے روزے فرض ہوں تو وہ اس عظیم عبادت کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی حکم کو اچانک نہیں نازل فرماتا بلکہ بتدریج لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو امن مل گیا۔ اب وہ آزادی سے عبادت کر سکتے تھے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے پہلے قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آ چکا تھا۔ مسلمانوں کا رخ بیت المقدس سے کعبہ مشرف کی طرف کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کی عبادات میں بھی ایک ایسی چیز شامل ہو جائے جو انہیں دوسری قوموں سے ممتاز کرے۔ چنانچہ وہ عظیم آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ صحابہ کرام نے پہلی بار رمضان کے روزے رکھنے کی تیاری کی، لیکن وہ پہلی سحری کیسی تھی؟ آج ہم سحری میں طرح طرح کے پکوان تیار کرتے ہیں، لیکن اس وقت صحابہ کے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ زیادہ تر کے پاس صرف ستو تھا، یعنی جو چنے وغیرہ کو پیس کر بنایا گیا آٹا۔ وہ اسے پانی میں ملا کر پی لیتے، اور کچھ کے پاس کھجوریں تھی۔ بس یہی ان کی سحری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔